بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بس ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام۔ اس کو دنیا میں اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لانے والے جبریل ہیں، پیش کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ چیز کتنی طاقتور ہو گئی، قیمتی ہو گئی، جس کے ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف جبریل ہے، تیسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور اس کو اللہ نے مکمل اکمل کیا کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں تو میرا علم تو بہت مختصر ہے، حقیر ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم تو کسی سے سیکھا ہوا نہیں، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اور اللہ اپنے علم کے لیے قرآن میں جو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل ماضی جو کچھ ہے، جو ہو رہا ہے، سب تیرے اللہ کی نظر میں ہے۔ اس وقت کتنا اندھیرا ہے دائیں بائیں، یہاں کوئی چیونٹی چل رہی ہو، کون دیکھے گا اس اندھیرے میں؟ لیکن اللہ اپنے دیکھنے کی مثال دیتا ہے کہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ اللہ اس طرح دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ یہ جیسے اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو گئی، کالی چونٹی ہو گئی اور کالا پتھر ہو گیا، تین چار اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اپنے دیکھنے میں کتنا کامل ہے۔ رات کا اندھیرا، چونٹی خود کالی، اس کا اندھیرا، پتھر کالا، اس کا اندھیرا۔ اب وہ آسمان والا، عرشوں والا رب، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس چونٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ دبیب النملہ، دبیب کیسے کہیں؟ چونٹی اپنے حقیر پاؤں کے ساتھ جب چلتی ہے تو جہاں بھی چلتی ہے وہاں نشان ضرور پڑتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو لاہور والو، میں وہ رب ہوں جس کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چونٹی کے چلنے سے جو لکیر پڑتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا۔ تو کتنا طاقتور دیکھنا ہے اس، اور اس کا سننا کتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و اطبکم و یابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، کہ میرے بندو تم اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، انسان جنات، تم سارے اکٹھے ہو کر سألونی، مجھ سے مانگو۔ اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں زبانیں مٹ گئیں، آگے ہزاروں زبانیں آئیں گی۔ ہر انسان، مرد عورت، کالا گورا، چھوٹا بڑا، ایک وقت میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، یہ سب مل کر جب ایک پکار اور ایک شور بنے گا اور پکار بنے گی تو تیرا رب تمام کے تمام دعاؤں کو الگ الگ سنے گا، کہیں بھی خطا نہیں کھائے گا۔ یہ تو اللہ کا دیکھنا سننا ہو گیا۔ اب دوسرے جو پیش کرنے والے ہمارے نبی ہیں، ان کا دیکھنا اور کیسا ہے، ان کا دیکھنا کیسا ہے؟ عام زندگی میں آپ نے نماز کا سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مجھ سے آگے آگے چلتے ہیں، رکوع مجھ سے پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں پہلے چلتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
اب مجھے تو نہیں پتا میرے کانڈ پہ کون بیٹھے تھے کی بیٹھا ہے، میں تو نہیں نظر آ رہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ طاقت دی کہ اب آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو آپ کا دیکھنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں نکی جی گل ہے، چھوٹی جی گل ہے، ابھی تو شیشہ لا کے پیچھے ویکھ لگیے۔ میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مصلی پہ کھڑے ہوں، اور آپ نے مصلی پہ چلنا شروع کر دیا نماز کے اندر۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نماز میں، لہٰذا پہلی صف والے تو دیکھ رہے تھے، پچھلوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ سارے بڑے حیران ہو گئے، یہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان تھا، 7ویں آسمان۔ مجھے اس لائٹ کے پیچھے نظر نہیں آ رہا اس تیز روشنی کی وجہ سے، اور 7 آسمان تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو گپ اندھیرا ہے، سورج کی روشنی تھوڑے علاقے میں، باقی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو آپ کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے انگور دیکھے، ان کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آگے دیوار آ گئی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں محراب نہیں ہوتی تھی۔ محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، مینار اور محراب یہ 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوئی۔ پہلے مسجد کا مینار نہیں ہوتا تھا، محراب نہیں ہوتی تھی، تو آپ ایسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر یا رسول اللہ آپ واپس کیوں آئے؟ واپس کیوں آئے؟ وہ فرمایا کہ وہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے جہنم دیکھی، اس کی آگ، اس کے شعلے، تو اس کو دیکھ کر پھر میں پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا۔ یہ اس ہستی کا دیکھنا ہے جو ہمارے رسول ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھنا بھی کوئی بڑی گل کوئی نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، لیکن جو میں آگے کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں ایک ایڈی بڑی گل کوئی نہیں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ آپ جو یہاں سے چلے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل بھی کھڑا ہو گیا، جی میرے کول تک ویزا ہی کوئی نہیں۔ یہ آج کی زبان، جی میرے کول ویزا کوئی نہیں، میں تو نہ پیا جاؤں جب ویزے تو بغیر۔ کہ یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا یہاں سے تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو اب اللہ نے اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا سے پھر اوپر اٹھایا۔ کیسے اٹھایا اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ پھر اپنے عرش کے دروازے کھولے، عرش کے اوپر، اور اوپر پردے اتنے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور ہمارے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ تو وہ آنکھ کیسی طاقتور آنکھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ تجلی ان پر نہیں پڑی تھی، پہاڑ پر، پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر ادھر گئی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور اب یہ ہمارے نبی اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہوش بھی سلامت ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اکبر۔ اتنا حوصلہ، اتنی طاقت کہ میرے رب، میرا سب کچھ تیرے لیے، میری بندگی، میری جان، میرا مال، سب تیرے لیے۔ جواب میں اوپر سے کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر۔ یہ ہے عزت۔ بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بڑا وہ ہے جس نے اللہ رسول کو راضی کر لیا، چاہے اس کو کوئی سلام ہی نہ کرتا ہو، چاہے اس کو روٹی نہ پوری پڑتی ہو۔ اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے، چاہے اس کے سونے چاندی کے محل ہوں اور لاکھوں خادم نوکر کھڑے ہوں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو اللہ کی قسم یہ ہارا ہوا انسان ہے، یہ بڑا بدنصیب انسان ہے جس نے اللہ کو نہ پایا، اللہ کے نبی کو نہ پایا۔ میرے اللہ کہتے ہیں، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء۔
اگر میں ملا تو میں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملی ہستی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کو دیکھیں کتنی بڑی ہستی ہے، بیچ میں جبریل فرشتے کو دیکھیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سب اللہ نے جبریل کی تعریف کی ہے کہ جبریل کتنا زبردست فرشتہ ہے اور کتنا وہ عالی شان مقام رکھتا ہے آسمانوں میں، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر اس کو کتنی عزت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے، یہاں سے ہمارے پاس یہ زندگی آئی ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، صرف 5 وقت نماز نہیں، زندگی ہے۔ نبی ایک زندگی پیش کرتا ہے، چونکہ آپ تک رہنا تھا، قیامت تک آپ کی نبوت تھی، پر کائنات ختم ہوگی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کا دھماکہ دنیا کو مٹائے گا، ہمارے نبی کی نبوت نہیں مٹائے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا، الف لام میم ذالک کافی سے لے کر والناس تک زیر زبر کی تبدیل قرآن محفوظ ہے۔ دیکھو انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی ہم اس پہ ایمان لائے، لیکن جو یہ انجیل ہے اس پر نہیں، یہ تو ترجمہ ہے۔ اگر آج ایک عیسائی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلنا چاہے تو اس کے پاس تو نہ ان کی تاریخ ہے نہ کتاب ہے کہ یہ ہے کتاب ہے، یہ تو اردو میں ہے، اس کا اصل والیوم کون سا ہے؟ وہ تو زبانی مٹ گئی، وہ زبانی کوئی نہیں۔ اب جب تک اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو سٹیٹ پہ بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ کیا پتا فوٹو سٹیٹ نکلی ہے؟ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو پیش کرتے ہیں، ہم تورات پہ ایمان لائے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم۔ لیکن اگر ہم ان سے کہیں کہ وہ کتاب دکھاؤ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ کہیں گے جو وہ تو کوئی نہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو ٹرانسلیشن کا اعتبار کیسے ہے جب اصل موجود نہیں؟ کتنی سادہ سی لاجک اور سادہ سی بات ہے۔ آپ اپنے دفتروں میں بھی دیکھتے ہیں، بھئی فوٹو سٹیٹ نہیں لے آؤ، اصل لے آؤ۔ یہ جب بھی جانا ہوتا ہے نا باہر ملک ویزے کے لیے، تو وہ شناختی کارڈ اصل بھیجنا پڑتا ہے، اصل شناختی کارڈ، اس کو ویریفائی کر کے پھر وہ آگے سسٹم چلتا ہے، اس کی فوٹو کاپی نہیں چلتی۔ ایک عیسائی کہتا میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے سامنے نہیں، اس کتاب میں کیا ہے جو ترجمہ ہے پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ۔ ایک یہودی کہتا میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، ان کی زندگی کیا ہے کچھ پتہ ہے کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑے سے چند ایک واقعات ہیں جن کی کوئی سند کوئی نہیں، جس کے پیچھے کوئی ثبوت کوئی نہیں، اور بیچ میں گیپ ہے۔ میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں 100 سال پرانی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے کہاں سے سنا؟ بھائی کتوں گل سنی جے جناب، تو جمع کوئی نہیں ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کی سند کیا ہے؟ کوئی نہیں، کہاں سے سنا آپ؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، کہاں سے ہے؟ ایک بڑا خلا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لائے، جو کتاب لائے، جو قرآن لائے، جو فرمان سنائے، وہ سارے اللہ نے ایسے محفوظ کر۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جو زیر زبر کے ساتھ موجود ہے ہمارے درمیان، کوئی کمی نہیں، اور واحد نبی ہیں ہمارے جن کے سارے فرمان ہمارے اندر موجود ہیں زیر زبر کے ساتھ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ چونکہ جب میں کہتا ہوں نا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو میرے پیچھے ایک پورا سلسلہ استادوں کا ہے کہ میں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا۔ وہ پوری ایک ثبوت ہے، ایک ثبوت، جیسے باپ دادے پردادے کے نام ایک ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ اسی نسل کا آدمی ہے، ایسا ایک ثبوت ہے۔ ہمارے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں موجود، امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی، اور امام مسلم نے 4 لاکھ اکٹھی۔ انہیں 6000 میں سے 7000 سے کچھ اوپر 7629 حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے،
2 रकात नमाज पढ़ते, फिर हदीस लिखते। ये वो किताब है जिसके लिए 7,000 दफा गुस्ल हुआ और 7 दूने 14,000 नफल पढ़े गए और तब जाकर ये किताब लिखी गई। ये हिफाजत का निजाम अल्लाह ने हमारे नबी की बातों के लिए, क्योंकि अगर आप क़यामत तक के नबी हैं और आपकी बातें हैं ही नहीं तो हम चलें कैसे? ये जो कुरान है, तो कुरान में अरबी की किताब बन जाएगी, इसका मैं कहूँगा ये तर्जुमा, सैफ कहेगा ये तर्जुमा, फैसल कहेगा ये तर्जुमा, वो तो गचोल बन जाए। तो अल्लाह ने अपने नबी की सारी जिंदगी को महफूज किया कि आपकी हर बात पीछे पूरी सनद है। यही बुखारी शरीफ जिसकी मैंने आपको मिसाल दी है कि 7,629 हदीसें इकट्ठी की और हर हदीस पर लिखने से पहले 2 नफल पढ़े और गुस्ल किया, इतना एहतमाम किया। इस बुखारी को मैंने अपने उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला से पढ़ा, खुद उठा के नहीं पढ़ लिया। उन्होंने खैर मोहम्मद से, उन्होंने मोहम्मद यासीन से, उन्होंने महमूद उल हसन से, उन्होंने मोहम्मद कासिम से, उन्होंने अब्दुल गनी से, उन्होंने मोहम्मद इसाक से, उन्होंने अब्दुल अजीज से, उन्होंने शाह वलीउल्लाह से, उन्होंने अबू ताहिर मदनी से, उन्होंने अहमद अल कुर्दी से, उन्होंने अहमद अल कशाशी से, और उन्होंने अबुल मवाहिब शन्नारी से, उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद रमली से, उन्होंने अबू याहिया अंसारी से, उन्होंने इब्न हजर अस्कलानी से, उन्होंने इब्राहिम बिन अहमद तन्नूखी से, उन्होंने अहमद बिन अबी तालिब अल हज्जार से, उन्होंने हुसैन बिन मुबारक अज़्ज़ुबैदी से, उन्होंने अब्दुल अव्वल बिन ईसा अल हरवी से, उन्होंने अब्दुल रहमान बिन मुजफ्फर अद-दाऊदी से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अहमद अस-सरखसी से, उन्होंने मोहम्मद बिन यूसुफ अल फरबरी से, और उन्होंने इमाम बुखारी से। इमाम बुखारी ने हुमैदी से, उन्होंने सुफियान से, उन्होंने यहया बिन सईद से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने अलक़मा बिन वक्कास से, उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब से, और उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब जब मैं कहता हूँ इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरे नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, मसलन मैं हदीस पढ़ी, तुम कहते जनाब कित्थों बोल रहे हो, कित्थों सुने जे? मैं क्या, मैं सिर्फ किताब तो नहीं सुने, मैं 31 वास्ते नाल सुने हैं कि मेरे पीछे मेरे नबी तक 31वां वास्ता मेरे नबी का है। उसके पीछे मैंने आपको सारी सनद सुनाई कि मेरे नबी की हर बात महफूज। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मैंने ये आयत कुरान की सूरह तौबा की ये आखिरी आयत, मिन अनफुसिकुम और इसको मिन अनफसिकुम 2 तरह पढ़ते हैं। हमारे मुल्कों में पढ़ते हैं मिन अनफुसिकुम। मैं अफ्रीका के मुल्कों में गया, वहां बाज सारे नहीं, वहां बाज मुल्कों में पढ़ते हैं मिन अनफसिकुम। इन्हीं 2 लफ्जों के साथ मैं आपको अपने नबी की थोड़ी सी चंद बातें बताता हूँ, सिर्फ ये इस बात की तायीद की जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे नबी की हर जिंदगी महफूज है, सारी जिंदगी महफूज है, सिर्फ ये बताने के लिए। इसको पढ़ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, जैसे अफ्रीका में पढ़ा, फिर इसका मतलब है कि मैं एक रसूल भेज रहा हूं जो तुम में सबसे आली खानदान, उनसे ज्यादा नफीस खानदान किसी का कोई नहीं। तो ये आपकी खानदानी शराफत को अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है कि आपने फरमाया। अब मैं इसके साथ हदीस जोड़ता हूं। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने सारे इंसानों में से अरबों को छांटा, फिर सारे अरबों में से एक सरदार मुजर की नस्ल को छांटा, फिर मुजर की नस्ल में से कुरैश को छांटा, फिर कुरैश में से अल्लाह ताला ने हाशिम को छांटा, फिर हाशिम में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। मैं सबसे आली। कौवा आएगा एक जगह ठोंग मारेगा, बस वहां खुदाई कर। तो अब्दुल मुत्तलिब सुबह जाके बैठ गए, कौवा आया टक 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 उड़ गया। तो उन्हें कुरैश को जमा करके कहा यहाँ वो हमारे दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है, आओ खोदें। कहा भाई साढ़े को पत्थर नहीं बनने जान दे, 300 साल गल मुक मुका गई, पानी मुक मुका गया, कित्थों आवना है? उन्होंने कहा मैं तो करूंगा। उनके बेटे थे हारिस, उसको लेकर शुरू किया। थक गए बाप बेटा, पत्थर तोड़ने कोई आसान काम था, थक गए। कहने लगे वो भी कोई सरदार नहीं जिसकी औलाद ना हो, एक ही बेटा था उस वक्त।
کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر. وہ اللہ نے 10 کے 12 دے دی, 15 کئی شادیوں سے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا کہ بھائی میں نے منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا, تم تیار ہو؟ آج کی اولاد باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ اسلام کی روشنی نہیں ہے. اور بیٹوں نے کہا کہ جس پہ ہاتھ رکھو گے ذبح ہونے کو تیار. ذبح ہونے کہنے نہیں, میں انصاف کروں گا, میں پرچی ڈالوں. تو سب کے نام لے کر جو پرچی ڈالی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے, ہمارے نبی کے والد. اچھا, حضرت عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ پسند, محبوب, لیکن سرداری آن اس کا ہاتھ پکڑ لیا, چل بیٹھ. تو مکے میں شور مچ گیا کہ یہ تو نہیں ہوگا, یہ ظلم تو نہیں ہوگا. تو ایک عرب سردار تھا, اس کا ایمان تو نصیب نہ ہوا بعد میں, عاص بن وائل. اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے, اولاد ذبح کر, اپنی منت کا کفارہ کر, اولاد نہیں ذبح ہوگی. عبد المطلب فرمانے لگے میں سردار ہوں, مجھے اپنے بول کو پانی دینا ہے. آس نے کہا تو میں کہڑے کوئی کمی ہے, میں بھی سردار ہوں, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تو لہذا وہاں سارا مکہ ایک طرف, اکیلے عبد المطلب ایک طرف. اچھا بھائی, قطبہ کاہن جو فیصلہ کرے گی. اس زمانے میں پنچایتیں ہوتی تھیں جس میں بعض شوبدباز جادوگر قسم کے لوگ ہوتے تھے, عورتیں بھی مرد. وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے. تو ساری پریں وہاں پہنچ گئی. تو اس نے کہا تمہارے یہاں جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ اس کا معاوضہ ہے. اچھا آپ لوگ ایسا کرو, ایک پرچی پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ, پھر کوڑا ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو, اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو جتنے اونٹ اس پر لکھے ہوں اتنے ذبح کر دو, عبداللہ کو چھوڑ دو. ایک گل سارے انو سمجھ آ گئی. یہ سارے واپس آئے. عبد المطلب نے اپنے اونٹ کھڑے کر دیے ایک طرف, سورا مکہ کٹ. تو پرچی ڈالی عبداللہ, 10 اونٹ اٹھائی تو عبداللہ نکلا. تو انہوں نے 10 اونٹ تو پہلے ایک طرف کھڑے کیے ہوئے تھے, تو انہوں نے 20 ادھر کھڑے کر دیے اور یہاں لکھا 20 اونٹ عبداللہ. پرچی ڈالی تو پھر نکلا عبداللہ. تو انہوں نے مٹا کے 30 اور ادھر 10 اونٹ اور جمع کر دیا. پھر پرچی ڈالی, پھر عبداللہ, پھر 40 کر دیا. پھر وہ قرآ ڈالا, پھر عبداللہ, تو 50 کر دی. اب سب کے دل اوپر کو جا رہے اور سارے پریشان کہ عبداللہ ہی عبداللہ نکل رہے ہیں, خیر ہو انشاءاللہ. پھر پرچیاں ڈالی عبداللہ تو 50 کر دی. پھر پرچی ڈالی عبداللہ 60 کر دیے. پھر پرچی ڈالی عبداللہ 70 کر دیے. پھر پرچی ڈالی عبداللہ تو 80 کر دی. پھر پرچی ڈالی عبداللہ 90 کر دی. پھر پرچی ڈالی عبداللہ 100 کر دی. اب 100 اونٹ اور عبداللہ. اب جو پرچی ڈالی تو عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ کی پرچی نکل ہے. تو قریش نے نعرہ مارا, لوی کام بن گیا بس. تو عبد المطلب فرمانے لگے نہیں ہو سکتا ہے اتفاق سے ہو, میں ایک دفعہ اور کروں. دوبارہ پرچیاں ڈالی, پھر اٹھائی تو 100 اونٹ. کہنے کہ ہوں ٹھیک ہے, نہیں ایک باری اور کرنا. پھر تیسری دفعہ پرچی ڈالی تو نکلا 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے نیچے خود ذبح کیے, تقسیم کیے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ نے آزادی دی. اچھا, آپ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا, نور چمکتا. 2 واقعے ہوئے عجیب. حضرت ہاشم عبد المطلب کے والد, یہ میں انفسکم کی شرح کر رہا ہوں کہ سب سے عالی خاندان ہے میرے اور آپ کے نبی. وہ گئے مدینے, اسی سفر میں آگے ان کا انتقال بھی ہو گیا, 32 سال عمر تھی. تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا
تو ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو. تو وہ کہنے لگے کہ بیوی میں عزت دار شریف ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. وہاں انہوں نے شادی کی ایک عورت سے، سلمہ بنو نجار. شادی کے 2-3 دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی. تو اس کو روک کر فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو شادی کر لو. تو اس نے آپ کے ماتھے کو ایسے دیکھا، کہنے لگی ہاشم میں بھی عزت دار ہوں، کوئی بازاری عورت نہیں ہوں. تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور نظر آیا تھا تو میری جی میں ہے کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا. آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. یہ یہود جو تھے نا، یہودی، وہ عالم تھے کتابوں کی، وہ سمجھتے تھے. ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگی عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے کے لیے ذبح ہوئے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں. 100 اونٹ. عورت کہہ رہی ایک رات میرے ساتھ گزار 100 اونٹ دوں گی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے دادے والی بات، میں بیوی میں عزت دار ہوں، سردار ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی. شادی ہوگی حضرت آمنہ سے. وہ عورت بازار میں مل گئی. پھر آپ نے دادے والی بات کہی کہ تو مجھے گناہ کا کیوں کہہ رہی ہے، شادی کیوں نہیں کرتی. تو اس نے بھی ایسے دیکھا، کہنے لگی عبداللہ کیا سمجھتے ہو، میں بازاری طوائف نہیں، عزت دار ہوں. میں نے تیرے ماتھے پر نبی کا نور دیکھا تھا، آخری نبی کا نور تھا، وہ تو آمنہ لے گئے، مجھے تیری کیا ضرورت. من انفسکم، من انفسکم، سب سے عالی نسل، سب سے عالی نسل. دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کی پیڑھی آدم تک جاتی ہو. واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی اللہ نے آدم علیہ السلام تک پہنچائی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بڑے پاکیزہ نسب والے ہیں، بڑے عالی نسب والے ہیں. اب میں اس کو پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جیسے ہم پڑھتے ہیں من انفسکم. من انفس میں اشارہ ہے کہ یہ میرے جو نبی ہیں نا، ان جیسا میں نے دنیا میں کوئی نہیں بنایا. ان کی ذات دیکھو، ان کی صفات دیکھو، ان کا کمال دیکھو، ان کا روپ دیکھو، ساری کائنات کا خلاصہ کر کے بنایا. دیکھو ایک میری پسند ہے تو میرا لیول ہوگا، جب اللہ کی پسند ہوگی تو کتنا بڑا لیول ہوگا. حبیب اللہ جو کہا کہ میرے حبیب، تو اللہ کی محبت اس کے معیار کے مطابق، اور پھر اس اللہ کی پسند اللہ کے معیار کے مطابق، پھر اللہ کا انتخاب اس کے معیار کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے من انفسکم میں آپ کی ذات کو ظاہر کیا کہ ایسی پاکیزہ کامل ہستی، صفات، اخلاق، کردار، شکل، صورت لاؤ کوئی دکھاؤ کہ کوئی چیز محفوظ نہیں، الا قلیل، بہت تھوڑی 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 تھوڑی. میں نے آپ کو اپنے نبی کی پیدائش کا دن بتایا، تاریخ بتائی، ٹائم بتایا، پوری پیڑھی سنائی. اب آپ کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات میں اللہ نے آپ کو کیسا بنایا. ایک صحابی ہیں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کے پہلے خامند سے،
تو وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں بڑے مشہور ہیں، وصاف، بہت عالی شان حلیہ بیان فرماتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ كان فخما مخفما اطول من المربوع واقصر مشد. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے باوقار، بڑے باروق، لمبا قد نہیں وہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے، چھوٹا قد نہیں وہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے، لمبے سے کم زیادہ قد، تھوڑا سا زیادہ قد. حضرت عباس ان کا قد اتنا لمبا تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، جب ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، عباس نیچے ہو جاتے، ہمارے نبی اوپر ہو جاتے. ملہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، ہلکے گھنگری والے بال، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، داڑھی اور سر میں صرف 14 سفید بال تھے. 63 سال ہیں چاند کے لحاظ سے، محرم، صفر، ربیع الاول. جنوری فروری کے لحاظ سے ہیں 61 سال 1 مہینہ 16 دن. 61 سال 1 مہینہ 16 دن ٹوٹل عمر انگریزی کے لحاظ سے. عربی کے لحاظ سے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. خوبصورت بات، ماتھے پر آ جائیں، واسع الجبین، کشادہ کھلا ماتھا. بہوں پر آ جائیں، ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن. میں حدیث کے الفاظ پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں. یہ بھمیں بڑی گول، جیسے عورتیں مصنوعی بناتی ہیں نا پینسل کے ساتھ گول کر کے، ایسے گول قدرتی بھری ہوئی لمبی کمان کی طرح پوری آنکھوں پر چھائی ہوئی. من غیر قرن، یہاں 2 بھمیں جہاں ملتی، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو وہ ذرا اتنا اچھا نہیں لگتا، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی. تو یہاں عرق بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو اندر سوئی ہوتی تھی. جب آپ کو غصہ کبھی آتا تھا تو وہ رگ ایسے پھڑکتی تھی، چونکہ آپ غصے میں اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت فرماتے تھے، تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 کرتی تھی، جس سے صحابہ کو انداز ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض بیٹھے ہوئے. آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، کبھی زندگی بھر آپ اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، زندگی بھر آپ نے معاف کیا، زندگی بھر معاف کیا. آنکھوں پر آ جائیں، اوہو، ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، ابرج، انجل. کیا خوبصورت الفاظ. ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی آنکھ تو پھر اللہ نے بنائی ہے تو کیسے آئے گا تصور اس کا. موٹی آنکھ، ادعج، اشکل، لمبی آنکھ، لمبی، اور اس میں سرخ دھاریاں، سفید سرخ باریک دھاریاں، باریک دھاری. ایک دفعہ جب آپ حضرت سعدیہ کے پاس تھے تو آپ 4 سال کی عمر، تو آپ باہر تھے تو چند عیسائی گزرے حبشک. وہ یوں دیکھ کر کہنے لگے یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت سعدیہ نے کہا میرا ہے. کہیے اس کی آنکھوں میں یہ جو سرخی ہے یہ مستقل ہے یا ایسے وقتی ہے؟ ان کا مستقل ہے. تو انہوں نے جلدی سے کمر سے اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت. تو کہنے لگے بی بی یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کا خاص خیال کر، یہ آنے والے وقت کا نبی. موٹی آنکھ، ادعج، اشکل، لمبی، سرخ ڈورے، سرخ ڈورے. اہدب، یہ پلکیں مصنوعی لگاتے ہیں بال لمبا کرنے کے لیے، اس کو مصنوعی لگاتے ہیں. آپ کی قدرتی لمبی تھی، خوبصورت لمبی، چھائی میں سایہ کیا ہو. پھر یہ لینز لگاتے ہیں ان کو چمکدار بنانے کے لیے، تو آپ کی آنکھ اس کے بغیر ہی انجل، چمکتی ہوئی آنکھ. اکحل، سرما لگائے بغیر لگتا تھا سرما لگا ہوا ہے.
احور احور پتلی سیاہ سفیدی سفید. ادعج اشکل احور انجل ابرج اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات. اور میں ان کو جو اردو میں بیان کر رہا ہوں بڑی بے بسی سے بیان کر رہا ہوں کہ اردو کا دامن بہت تنگ ہے عربی کے مقابلے میں. اچھا، آپ ان خوبصورت آنکھوں سے کیسے دیکھتے تھے؟ مردوں میں بیٹھ کر بھی آپ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے، تھوڑا آنکھ کا پردہ جھکا کے رکھتے. یہ میں لفظ کا ترجمہ کیا ہے، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو انہی کی شان ہے. کبھی کبھی ہمارے نبی آنکھ اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ بھر کے دیکھتے. تو جب آپ ایسے دیکھتے تھے نا، اوئے ہوئے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس وہ آپ کو دیکھتے، آپ ان کو دیکھتے، آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے. تو آپ نے ان کے ہاتھ پکڑو، یہ اپنا ہاتھ، یہ ادھر پکڑو. آپ نے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے ایسے. تو کہا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر عمر ہوگا، میں ایسے اٹھوں. اس لیے اللہ نے دونوں کو اپنے نبی کے پاؤں میں سلایا ہوا، ایک ادھر ہیں ایک ادھر ہیں، دونوں وہیں سے یوں اٹھیں گے، وہیں سے اٹھیں گے. خوبصورت دیکھا، خوبصورت آنکھ. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ جگہ باریک، یہ جگہ یہ ناک کا اگلا کونا اگر پتلا ہو تو خوبصورتی کے علامت. یہاں سے ہلکا سا اوپر، ہلکا سا، اور یہاں سے باریک. لہو نور، یہاں ایک نور ایسے جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، گال بڑے برابر گول، نہ پچکے ہوئے بدصورتی، نہ ابھرے ہوئے موٹاپا، گول. پورے چہرے کا سکیچ کیسا تھا؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک رات تھی اور ہم صحن میں بیٹھے تھے اور ہمارے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ. اوپر 14ویں کا چاند تھا اور نیچے اللہ کے محبوب تھے. اور جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا پھر کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ نورانی، خوبصورت اور روشن نظر آ رہا تھا. ہونٹ کیسے تھے؟ ضلیع الفم، ہونٹ خوبصورت گلابی، چوڑا منہ، فصاحت کی نشانی. دانت کیسے تھے؟ براق الثنایا، کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے لائٹیں پڑتی تھی جب آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا. مفلج الاسنان، یہ 4 دانت، یہ جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا بیچ، تھوڑا سا خلا. داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، خوبصورت باری داڑھی تھی، ایک مٹھ تھی قدرت. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطح، لمبی سراہی دار گردن، چربی نہیں. کتنے لوگوں کی گردنیں چربی دے وچ وڑ جاندیاں، وہ سینہ تے گردن ہک ہو جاندی. تو آپ کی گردن لمبی خوبصورت سراہی دار. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. طویل الزندین، لمبے بازو تھے. رح پر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ تھی. شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت پر تھا، خوبصورت نظر آتی تھی. مسیح القدمین، پاؤں بڑے نازک خوبصورت اور یوں لگتا جیسے تیل لگا ہوا. ینبو عنہم الماء، پانی اوپر سے یوں گزرتا تھا جیسے تیل والے بدن پر پانی گزر جاتا ہے. سبت القصب، سیدھا قد تھا. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی. اب یہ دیکھو میری انگلی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، تھوڑا سا، اس میں بھی. آپ کی سیدھی مخروطی انگلیاں تھی، حسین، خوبصورت. زبان میں مٹھاس. جب آپ سبحان اللہ، جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے
تو اس کا کیا کرتے تھے؟ تیری ایسی تیسی، توبہ 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 توبہ۔ آپ کے غصے کا ذرا اظہار دیکھا، آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے یوں ہو جاتے ہیں، بس میرے نبی کا غصہ اتنا تھا۔ آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے اب یوں ہو جاتے، اتنا کو غصہ تھا میرے نبی کا۔ کبھی نہ نوکر پہ، نہ بیوی پر، نہ ساتھی پر، کسی پر یوں دیکھا بھائی یوں ہو گیا، بس اس سے اس کو پتا چل جاتا تھا کہ اللہ کا نبی ناراض۔ اور اللہ کی قسم کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، اس کی تربیت کے لیے ناراضگی، اپنی وجہ سے کبھی نہیں۔ جب آپ چلتے تھے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے نہیں چلتے تھے، یوں چلتے تھے۔ یہ لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہر جگہ لفظوں کا ترجمہ ہے۔ یہ لفظ کا یمشی تکفین، یوں یقفو تکفین، یوں قدم چھوٹے رکھتے تھے، لمبا قدم نہیں ہوتا، چھوٹا قدم، اور اس میں اتنی تیزی ہوتی تھی کہ صحابہ دوڑتے تھے اور آپ چلتے تھے، آپ کے لیے زمین سکڑتی تھی، سکڑتی۔ ہر ایک کو سلام میں پہل فرماتے تھے۔ آپ کے جسم پر بال نہیں تھے، شیشے طرح جسم، صرف یہاں بال تھے، تھوڑے تھوڑے یہاں کلائیوں پر، یہاں، اور یہ سینے کے درمیان ایک بالوں کا تار تھا، یوں چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ دقیق المسربہ اشار الغرائن انور المتجرد۔ جب آپ کبھی کرتا اتارتے، ایک چادر اتارتے تو پورا وجود سورج کی طرح چمکتا تھا، ایسے لاٹاں بلدیاں سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ میرے نبی ہیں۔ بھائیو، کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلو گے، اس محبوب کے پیچھے چلو تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی۔ آپ ایک زندگی لے کر آئے جس کا ایک حصہ عبادات ہیں، جس میں نماز سب سے الگ چیز، اس کے بعد روزہ سب سے الگ چیز ہے۔ گرمی کی وجہ سے روزے چھوڑ نہ دینا، گرمی کے ڈر سے روزے نہ چھوڑنا، اللہ آخرت کی گرمی سے بچائیں گے، اللہ آخرت کی بھوک سے بچائیں گے، اللہ آخرت کی پیاس سے بچائیں گے۔ اور یہ واحد عمل ہے جو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں، خود اللہ اس کی جزا ہے۔ پھر زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے کہ عام طور پہ رمضان میں سال کا اختتام کرتے ہیں زکوٰۃ کا، تو جتنے آپ میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، زکوٰۃ، ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جتنا ہم لوگ اپنی فضولیات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں، پورے پاکستان میں ہر مریض کا علاج ہو جائے گا، ہر غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ہر بغیر چھت والے کو کوٹھا مل جائے گا، زکوٰۃ دینے والے بچے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر، تو اللہ کو انتہائی پسند ہے، اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ شیطان نے ایک دفعہ ایک کسی آدمی کو خواب میں ملا تو اس نے کہا یار کوئی نصیحت تو کر دے۔ کہا کیا؟ کہا اتنا ہی بتا دے تیرے یار کون ہے۔ کہنے کا 3 آدمی میرے یار ہیں۔ تو کون؟ کہ ایک شرابی میرا بڑا پکا یار ہے، ایک غصے والا میرا بڑا پکا یار ہے، اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا پکا یار ہے۔ اور اگلی بات عجب سنو، کہا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، غصے والا بھی ہو، شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، تو او میرا پیر ہوندا، میں اودا مرید ہونا، میں نا سائیں سرکار تساں دسو کیا کرنا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصہ بھی ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، چاہے وہ عبادت میں سستی کیوں، اور بخیل سے اللہ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے ساری رات تہجد پڑھے اور سارا دن وہ روزہ رکھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی کیسے بنے؟ احد کی لڑائی میں ہار ہوئی، عمارہ سامنے آ گئی، عورت ہے، ادھر بیٹا حبیب بن زید اور ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، 2 بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپار ہو گئی۔ کہا کہ اے میرے بیٹو، آج اگر میرے نبی کو زخم لگا تو مرد دم تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور عبدالشاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا اور کندھے پر تلوار ماری، جس کا زخم 1 مہینے تک رہا۔ اس پر حملہ کرنے والی صرف عمارہ تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا۔
وہ شہجوڑ تھا، یہ بے زور تھی، وہ سوار، یہ پیدل، وہ لوہے کی جیروں میں اور یہ ویسے ہی تھی۔ تو انہوں نے 2 دفعہ اس پر تلوار ماری، لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر ہو گئی۔ لیکن یہ عورت جب وہ بے بس ہو گیا تو جب تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر پڑی ہے اور اس نے بھی تلوار ماری کندھے پر، خود کے کندھے پر زخم آیا، سینہ سپر رہی ہے، جب تک گری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو چڑھنے نہیں دیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے چھا گئے کہ ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پر تیر نہیں آنے دیا۔ ان کو کھینچا تو طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سیدھے ہاتھ پر تیر سہتے رہے، سارا ہاتھ چل ہو گیا، سارا ہاتھ بیکار ہو گیا اور کافروں نے گھیرے میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ بے ہوشی اور کچھ ہوش تھا۔ حضرت طلحہ نے اکیلے کفار کو گھیرے میں کو توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پھر کافر پیچھے بھاگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، پھر حضرت طلحہ نے بٹھایا اور پھر تلوار لے لی اور بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ وار ہوئے، پھر قریش کو چھان کر رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی تو آپ نے کہا، طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر اسی طرح کافروں نے گھیرے میں لے لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر پھر ان پر حملہ کیا۔ اس طرح 3 دفعہ حملہ کیا۔ دوڑتے ہوئے احد پہاڑ پر چڑھے، جبکہ سارا ہاتھ لہو لوان ہو چکا تھا۔ آخرکار ایک غار تھا، اس کے اندر جا کر لٹا دیا، دیوار سے ٹیک لگائی۔ جو ہی آپ کی کمر احد کے پہاڑ سے لگی اور جو ہی احد کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اتنا حصہ جو کمر مبارک پر لگا تھا وہ اسپنج کی طرح نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے قتادہ رضی اللہ عنہ تھے، جو تیر آئے آگے ہو جائے، جو تیر آئے آگے ہو جائے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کیما کیما ہو کر باہر آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، اے اللہ، قتادہ کی آنکھ میرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی۔ آپ نے تیر نکالا، ساری آنکھ باہر آ گئی۔ آپ نے سارے اس کے ملبے کو اکٹھا کیا اور اٹھا کر آنکھوں میں رکھا اور اوپر سے اپنے ہاتھ کو رکھا اور فرمایا، اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی۔ اے اللہ، اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ یہ کہہ کر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو چکی تھی، جگمگ کر رہی تھی۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر زخم لگائے، انہوں نے آنے والے تیروں کو آنکھوں میں لیا، تم نے اسی کے تیر اسی کے سینے میں چبا دیے۔ انہوں نے تلوار کے نیزوں کے زخم اپنے جسموں پر سہے اور ہم نے اپنی تلواروں اور توپے کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے رخ کی طرف کر دیا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری خلوت کیا ہے، میری جلوت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کو ساتھ لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو، ان کے پیچھے چلو۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں توبہ کرو۔